ایک مشہور کہاوت ہے، جب کوئی بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اور اسے بار بار دہرایا جاتا ہے تو لوگ اس جھوٹ کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ ہم چند باتوں کو کچھ رسم و رواج کی خاطر سچ ماننے لگتے ہیں، یا تو جب کوئی نامور یا معتبر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے تو اسے سچ مانا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ جب کوئی غیر معتبر عالم انہیں سچ جتا کر پیش کرتا ہے تو بھی اسے سچ مان لیا جاتا ہے، اور عام انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ان تمام لوگوں نے اچھی طرح سے ان موضوعوں کی تصدیق کی ہے اور انہیں پوری طرح سے سمجھا ہے جن جن باتوں پر یہ لوگ اپنا دعویٰ ٹھوس طور پر پیش کرتے ہیں۔ مگر آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں ذمہ دارانہ طور سے ان باتوں کی تحقیقات خود ہی کرنی چاہیے، قبل اس کے کہ سچائی سے واقف ہونے کے لیے ہم دوسروں کے محتاج بنے رہیں۔ جب کوئی بیمار اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروانا چاہتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنا علاج ایسے ڈاکٹر سے کروایا جائے جو اس مرض کا علاج کرنے میں ماہر ہے۔ جب ہم بازار سے پھل، سبزیاں وغیرہ جیسے کھانے کا سامان خریدتے ہیں تب بڑے ناپ تول کے ان چیزوں کا سودا کرتے ہیں اور ان پھلوں اور سبزیوں کو الگ کر دیتے ہیں جو سڑی گلی یا داغ دھبے والی ہوتی ہیں، تاکہ تازہ اور مفید غذا سے ہمارے جسم کو فائدہ ہو۔ تب تو اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ روحانی باتوں کے بارے میں سوچنا کتنا لازمی ہو جاتا ہے، جس کا سیدھا اثر ہماری آنے والی آخرت کی زندگی پر پڑنے والا ہے۔ ایک عالم نے فرمایا ہے، کسی بات پر شک ظاہر کرنا گناہ نہیں ہے، مگر ہر ایک بات کو مان لینا اکثر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی کی بتائی بات یا پیش کیے گئے مشورے کو قبول کر لینے سے پہلے ہمیں ٹھیک طور سے تحقیقات کر لینی چاہیے کہ کیا یہ باتیں سچ بھی ہیں یا نہیں۔ پیش کیے ہر دعوے پر ہمیں سوال اٹھانا چاہیے۔ اکثر لوگ انہی باتوں کو قبول کرنا پسند کرتے ہیں جو انہیں ذاتی طور پر پسند آ جاتی ہیں۔ ایک اور نامور فلاسفر یوں فرماتے ہیں، خود ہی کو دھوکے میں رکھنے سے آسان دوسرا کوئی اور کام نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو کوئی شخص پسند کرنے لگتا ہے اسی کو وہ سچ بھی ماننے لگتا ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے سوچنا چاہتے ہیں تب تو ہمیں اپنے عقیدے کو کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ اگر وہ کھرا نہیں اترتا تب تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اس کی بنیاد سچے ثبوتوں پر نہیں رکھی گئی تھی، اور جس بات کو سچ مانا جا رہا تھا اس کا واسطہ سچائی سے دور دور تک کا نہیں ہے۔ اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے اب ہم آگے کچھ خاص مدوں پر غور فرمائیں گے۔ ویسے تو عیسائی مذہب میں ایسے 5 بنیادی مدے ہیں جن کے بارے میں ہمارے مسلمان دوستوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 5 اہم مدے ہیں۔ پہلا، بائبل مقدس کی سچائی، یعنی تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور نبیوں کے صحیفے۔ دوسرا، خدا کا تصور۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت۔ چوتھا، حضرت عیسیٰ مسیح کا مصلوب ہونا۔ پانچواں، گناہوں کی معافی اور نجات۔ پہلا، بائبل مقدس کی سچائی۔ بائبل مقدس کیا ہے؟ یونانی زبان کے لفظ ببلیوس سے ہی لفظ بائبل انگریزی زبان میں شامل کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کتابوں کا مجموعہ۔ تو بائبل مقدس صرف ایک اکیلی کتاب نہیں ہے، بلکہ کئی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ان تمام کتابوں کو 40 سے زیادہ لوگوں نے الگ الگ زبانوں یعنی عبرانی، ایرامائک اور یونانی میں 1500 سال کے عرصے میں 3 مختلف بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ پر رہ کر لکھا ہے۔ بائبل مقدس میں بخوبی اور تفصیل سے وہ سارا بیان درج ہے، جب سے عالم کی ابتدا ہوئی اور پھر حضرت آدم اور بی بی حوا پیدا ہوئے، اور بعد میں ان کا جنت سے بے دخل کیے جانا، اور پھر آگے چل کر نبیوں کا آنا، جیسے کہ حضرت حابل، حضرت ہنوک، حضرت نوح،
حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں، حضرت موسیٰ، حضرت یہوشو، حضرت شموئیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے علاوہ بھی کئی اور نبی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ مسیح اور ان کے شاگردوں کا وہ تمام ذکر ہے۔ بہت کم مسلمان یہ جانتے ہوں گے کہ بائبل مقدس میں تمام نبیوں کی لکھی الہامیہ کتابیں شامل ہیں۔ عام طور پر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ عیسائی لوگ صرف انجیل شریف ہی پڑھتے ہیں اور یہودی توریت پڑھتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ عیسائی مکمل بائبل مقدس میں شامل ہر ایک نبیوں کی کتاب پڑھتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ سارا کا سارا کلام الہی ہے جو الہام کے ذریعے ان نبیوں پر نازل کیا گیا۔ جب بھی ہمارے مسلمان دوست بائبل مقدس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تب وہ انجانے میں خدا کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف۔ آج مسلمانوں کا یہ قول ہے کہ جو بائبل مقدس ہمیں دستیاب ہے وہ اصلی نہیں رہی، بلکہ یہ بدل دی گئی ہے، اور اس کے بدلے جو اصلی بائبل مقدس ہے یعنی توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف پہلے موجود تھی، مگر آج اس کا وجود نہیں رہا۔ اور یہی تعلیم مسلمانوں کو بچپن سے دی جاتی ہے کہ توریت شریف میں ہدایت اور احکام جو حضرت موسیٰ کو خدا نے دیے تھے، اور زبور شریف جو حضرت داؤد پر نازل کی گئی تھی، اور انجیل شریف جسے حضرت عیسیٰ مسیح اپنے ساتھ لے کر تشریف لائے تھے، ان سب کو لوگوں نے بدل ڈالا ہے۔ تو اس پر ہم مسلمان بھائیوں سے ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہیں گے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بائبل مقدس کو بدل دیا گیا ہے، اور اس کی معلومات آپ نے کہاں سے پائی ہے؟ کیا آپ نے خود اس کی تحقیقات کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یا کہیں کسی دوسرے کے کہنے پر آپ نے اس بات پر یقین کیا ہے؟ اگر بائبل کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے یہ اصول واجب ہیں، تو پھر ہر ایک مدعے یا بات کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے اسی اصول کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی بھی بات کو مان لینے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہمیں اس کی تحقیقات کر لینی چاہیے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بائبل مقدس بدلی جا چکی ہے، تو بہتر ہوگا کہ ہم اسے نامنظور کر دیں۔ اگر کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اصلی ہے، تب تو ہمیں ہر حال میں اسے قبول کر کے اس پر فوراً ایمان لے آنا چاہیے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل کی گئی ہے یا نہیں۔ قرآن شریف بائبل مقدس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ مذہب اسلام حضرت عیسیٰ مسیح کے 600 سال بعد اس دنیا میں حضرت محمد کے ذریعے عرب کی سرزمین پر آیا۔ قرآن شریف خود بائبل مقدس کی تصدیق پیش کرتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی توریت، حضرت داؤد کی لکھی زبور اور حضرت عیسیٰ کی انجیل کی گواہی دیتا ہے۔ تو اسلام کے چلتے یہ تینوں مبارک کتابیں دنیا میں موجود تھیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن شریف ان کتابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلا، توریت شریف اور انجیل شریف یہ دونوں کتابیں حضرت محمد کی حیاتی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ان پڑھ ہے، جسے وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ 7واں سورہ اور آیت 157۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، 2 سورہ 89 آیت۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں
کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس توریت شریف اور انجیل شریف موجود تھی۔ یہ آیتیں یوں نہیں فرماتی ہیں کہ یہ کتابیں گزرے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہوا کرتی تھیں اور اب وہ اٹھا لی گئی ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ توریت شریف اور انجیل شریف بذات خود کلام الہی ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس حضرت محمد کے زمانے میں بھی تھیں۔ 2، قرآن شریف ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر اس کلام پاک کا یکساں احترام کرنا چاہیے جو نبیوں پر نازل ہوا تھا۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ چوتھا سورہ آیت 136۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور یعقوب کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تیسرا سورہ آیت 84۔ ان آیتوں کے مطابق ہر ایک مسلمان پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی کسی بھی کتاب کا انکار نہ کرے اور ان پر یکساں ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر مسلمان بھائی بائبل مقدس کا صاف صاف انکار کر دیتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کرتے۔ 3، قرآن شریف فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جو مقدس کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان سے راضی ہے اور وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ 10واں سورہ آیت 37۔ یعنی قرآن شریف یہ قبول کرتا ہے کہ وہ ہر ایک الہامی کتاب کا محافظ بن کر اترا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ 5واں سورہ آیت 48۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر۔ اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے۔ 35واں سورہ آیت 31۔ 4، قرآن شریف اہل کتاب یعنی بائبل مقدس کے پڑھنے والوں کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ان تک بھیجے ہوئے کلام پر قائم رہیں۔
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اسے جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ 5واں سورہ آیت 68۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر تورات شریف اور انجیل شریف کو منسوخ یا بدل دیا گیا ہے تو پھر کیسے یہودی اور عیسائی ان کی ہدایتوں پر چل سکتے تھے؟ اوپر درج آیات صاف طور سے ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن شریف پہلے والی کتابوں کو نہ تو رد کرنے آیا ہے اور نہ تو ان کے بدلے بھیجا گیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے راضی ہے۔ تو قرآن شریف میں درج ہے کہ جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہیں وہ قابل یقین ہیں کیونکہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جو دوسری کتاب یعنی قرآن شریف ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں یعنی تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف کی خصوصیات اور ان کے بے مثال انداز کی تصدیق کرتا ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، ذرا سنو تو لوگوں، میں آیا ہوں تاکہ میں تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف کی گواہی دوں۔ ان میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور میں بھی ان سے راضی ہوں۔ 5 ہر ایک مسلمان کو خدا پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ کسی یہودی سے حلال کھانے کی بات پر بحث کرے تب وہ اس یہودی سے اس کا ثبوت حضرت موسیٰ کی تورات شریف کے حوالے سے مانگے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس سے پہلے کی تورات اترے۔ کہو کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ 3 سورہ آیت 93۔ اگر تورات شریف کو بدل دیا گیا ہے یا وہ منسوخ کی گئی ہے تب کوئی یہودی اسے پڑھ کر سچائی کیوں جاننے کی تکلیف اٹھائے گا؟ اگر انہیں پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے تو اس سے پہلے کی لکھی یہ کتابیں بے شک قابل یقین ہوں گی، اور ایسا ہی خیال اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب والے ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی یا ناصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ 2 سورہ آیت 111۔ 6 جو کتابیں حضرت محمد سے بھی پہلے تھیں انہی کے ذریعے حضرت محمد اور آپ کے صحابیوں کو اس شک کو دور کرنا تھا جو حضرت محمد پر اتری وحی کو لے کر ان میں پیدا ہوتا تھا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بس اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک کہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ 10 سورہ آیت 94۔ اگر پہلے ہی تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف بدل دی گئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو حکم کیوں دیا کہ آپ جا کر ان لوگوں سے صلاح لیں جو ان کتابوں کے عالم تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے ناواقف تھے
کہ یہ تمام کتابیں انسانوں نے بدل دی ہیں۔ اب اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو شروع سے ہی محفوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم فرمایا گیا تھا۔ 7، آخر میں قرآن شریف فرماتا ہے کہ خدا بائبل مقدس کا محافظ ہے اور وہی اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 15واں سورہ آیت 9۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام نازل کرتے ہیں وہ خود اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے ہر ایک پیغام کے لیے۔ اس آیت میں عربی زبان میں جو لفظ پیغام کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ذکرہ۔ یہی لفظ ذکرہ قرآن شریف میں اس سے پہلے کی کتابوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یقیناً اس میں بائبل مقدس شامل ہے، جیسے اور بھی آیتوں میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ 16واں سورہ آیت 43۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور تم سے پہلے بھی جسے ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ 21واں سورہ آیت 7۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی خدا ترسوں کے لیے جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ 21واں سورہ آیت 48۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ 40واں سورہ آیت 53۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ 21واں سورہ آیت 105۔ یہ ساری آیتیں اس بات کو پختہ کر دیتی ہیں کہ جو انکشاف حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد پر اترے تھے اور جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس حضرت محمد کی سلامتی میں تھیں وہ خدا کی جانب سے تھیں اور اس نے ان کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ بائبل بدل دی گئی ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ مانتا ہے کہ خدا پاک اپنے بھیجے ہوئے پیغام کو بدلے جانے سے روک نہ سکا اور اپنے الہام کی حفاظت کرنے کے وعدے کو بھول گیا۔ حضرت محمد اور توریت شریف۔ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ قرآن شریف کا بائبل مقدس کے تعلق سے کیا کہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد خود اس پر کیا فرماتے ہیں۔ احمد بن سید ابن وہاب ہشام زید بن اسلم ابن عمر سے روایت ہے، یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ کو کف تشریف لے آنے کی دعوت دی، تب آپ ان کے مدرسے پہنچے۔ یہودیوں نے کہا ابو القاسم نام کے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، تو ذرا اس کا انصاف کیجیے۔ انہوں نے رسول اللہ کے بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ رکھا، آپ اس پر بیٹھ کر فرمانے لگے توریت لے آؤ۔ تب توریت پیش کی گئی، آپ نے اپنے نیچے سے تکیہ سرکایا اور اس پر توریت رکھ کر فرمانے لگے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تیرے بھیجنے والے پر بھی۔ پھر آپ نے فرمایا آپ میں سے کسی ایسے شخص کو لے آؤ
जो कि इसका आलिम है। तब एक नौजवान को लाया गया। खबर देने वाले ने रजम की बाकी हदीस उसी तरह से बयान की जैसी हदीस नफी के मलिक ने बयान की है। सुना अबू दाऊद, किताब नंबर 38, किताब अल हुदूद, हदीस का नंबर है 4431 और 4434। तो क्या इससे यह मतलब निकाला जाए कि हजरत मोहम्मद के जमाने में तौरात शरीफ को बदला हुआ मानकर उस पे ईमान नहीं लाया गया था? इस हदीस से हम ये सबक ले सकते हैं। पहला, हजरत मोहम्मद के हाथों में तौरात शरीफ की असली जिल्द रखी गई थी जो उनके जमाने में खुलेआम पढ़ी जाती थी। यहूदियों ने कभी भी एतराज नहीं किया कि हजरत मोहम्मद के पास जो तौरात लाई गई वो उनकी अपनी तौरात शरीफ से मुख्तलिफ थी। दर हकीकत ऐसा हुआ होगा, वो तौरात शरीफ यहूदियों की थी, क्योंकि उस वक्त ना तो हजरत मोहम्मद और ना तो कोई और अरब उसे इब्रानी जबान में पढ़ना जानता था। ये किताब खुदा का ला तब्दील कलाम था। अल्लाह ताला के कलाम में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। 10वां सूरा आयत 94। दूसरी बात, हजरत मोहम्मद का इस तरह से तौरात शरीफ का तलब करना और उसका एहतराम करना आपकी उम्मत के लिए आज के जमाने में एक बहुत बड़ा सबक है। हमने देखा कि जिस तकिए पर हजरत मोहम्मद ने तशरीफ फरमाई थी उसे उन्होंने अपने नीचे से सरकाया और उस पर तौरात शरीफ को रखा कि कहीं उसके साथ बेअदबी ना हो जाए। तो क्या अल्लाह के भेजे उस पाक कलाम के साथ हर एक मुसलमान को अदब से पेश आना चाहिए या नहीं? तीसरी बात, जो जिक्र हजरत मोहम्मद ने किया था, मैं तुम पर ईमान लाया, और उस पर जिसने ये इंकशाफ दिया है वो हर एक मुसलमान के लिए एक नसीहत है कि वो बाइबल मुकद्दस पर बिना शक किए ईमान ले आए और अपनी नबी की कायम की गई इस मिसाल को सुन्नत मानकर उस पर चले। तो अब आगे आप कभी भी यूं ना फरमाएंगे, मेरे अजीज ईसाई दोस्त, आज आपके पास वो असली तौरात नहीं रही। तो क्या आप इस बात को हजरत मोहम्मद से बेहतर जानते हैं, जबकि आप खुद उस कलाम मुकद्दस पर ईमान ले आए थे जिस कलाम को यहूदी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आए। सीरत रसूल अल्लाह से पाए गए सबूत। कुछ मुसलमान आलिमों का यह भी मानना है कि तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ हजरत मोहम्मद के वक्त तक तो महफूज थीं, मगर बाद में लोगों ने उन्हें तब्दील कर दिया। हजरत मोहम्मद की रिहाइश 6वीं और 7वीं ईस्वी में थी, मगर हमारे पास बाइबल मुकद्दस की वो जिल्दें आज भी सही सलामत महफूज हैं जो हजरत मोहम्मद की पैदाइश से पहले और आपकी वफात के बाद की हैं। आसार कदीमा इस बात को साबित कर चुका है कि जिस तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ का जिक्र कुरान शरीफ में आता है, ये वही किताबें हैं जो आज की बाइबल मुकद्दस में शामिल हैं। इस बात की तस्दीक जनाब इब्ने इसाक भी देते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद की सवाने उम्री या सिरात सबसे पहले लिखी थी। उन्होंने साफ तौर से शनाख्त दी है कि जिस इंजील शरीफ का जिक्र कुरान शरीफ में आया है उसी को ईसाई नया अहदनामा का नाम देकर मुखातिब करते हैं। आपने लिखा है, उन बातों में से जो बातें मुझे बताई गई हैं जिन्हें ईसा इब्ने मरियम ने इंजील में फरमाया है, जो खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुई, जो इंजील शरीफ में दर्ज है, ताकि मैं खुदा के इस नबी की सिफात के बारे में कैसे बयान करूं। तो ये बात वहां से है जब रसूल यूहन्ना ने हजरत ईसा की उम्मत वालों के लिए वो सारे अहकाम ईसा इब्ने मरियम के अहदनामे के वसीले से इस इंजील शरीफ में दर्ज किए हैं। इब्ने इसहाक की सीरत रसूल अल्लाह। हम देखते हैं किस एतमाद के साथ जनाब इब्ने इसहाक यहाँ रसूल यूहन्ना और उनकी दर्ज की गई इंजील शरीफ का हवाला देते हैं। ये यूहन्ना के बयान हैं जो नए अहदनामे का एक हिस्सा है, जिसे ईसाई इंजील शरीफ कहकर मुखातिब करते हैं। हमने अब तक ये देखा है, ना तो कुरान शरीफ और ना तो हजरत मोहम्मद ने कहीं भी ये इशारा किया कि बाइबल मुकद्दस किसी भी तरह से बदल दी गई है। हम अपने मुसलमान भाइयों से ये सवाल पूछते हैं कि वो हमें कुरान शरीफ और हदीस या हजरत मोहम्मद के दौर की ऐसी कोई भी लिखी हुई आयत दिखाएं जहां ये लिखा है कि तौरात शरीफ,
زبور شریف اور انجیل شریف بدل دی گئی ہیں اور اب وہ قابل یقین نہیں رہی۔ کیا آپ ہمیں صاف گوئی، بلا شبہ اور واضح طور پر لکھی ہوئی ایسی آیت بتا سکتے ہیں؟ بائبل مقدس کے بدل جانے کا خیال کہاں سے آیا؟ شروع میں جو مسلمان تھے انہوں نے کبھی بھی ایسا خیال ظاہر نہیں کیا کہ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف کو ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دیا ہے، جس طرح سے آج کے مسلمانوں کا ماننا ہے۔ مگر آج کے مسلمانوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو نہیں ہے کہ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف بدل دی گئی ہیں۔ حضرت محمد کے بعد گزری 4 صدیوں کے دوران یعنی 600 سے 1000 عیسوی تک کوئی بھی ایسا قابل معلم یا علم دین مسلمان نہیں تھا جس نے سنجیدگی سے یہ حجت کی کہ انجیل کی کوئی بھی کتاب اصلی نہیں رہی۔ بائبل مقدس کو جھٹلانے کا کام شروع ہوا ابن قاسم نام کے ایک مسلمان سے۔ وفات 1064 عیسوی۔ ابن قاسم نے قرآن شریف کی اس آیت کا حوالہ دے کر قرآن شریف اور بائبل مقدس کے درمیان ایک اختلاف کھڑا کر دیا۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ چوتھا سورہ آیت 157۔ قرآن شریف کو ہر حال میں سچا ثابت کرنے کی خاطر ابن قاسم نے یہ ضروری سمجھا کہ بائبل کو غلط ثابت کیا جائے، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر مرے تھے، لیکن اوپر دی گئی قرآن شریف کی یہ آیت یہ کہتی ہے کہ آپ کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ تو سولی دی گئی، مگر حضرت محمد نے اپنی امت سے فرمایا ہے کہ انجیل شریف کا احترام کرنا لازم ہے۔ تو اس بات سے ابن قاسم نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید آج کی انجیل شریف عیسائیوں کے ہاتھوں بدلی جا چکی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ پختہ تواریخی ثبوتوں پر قائم نہیں ہے، بس یہ ان کی اپنی سمجھ اور خواہش تھی کہ اس طرح قرآن کو محفوظ رکھا جائے۔ ایک بار اس طریقہ کار کو اپنا لینے کے بعد کوئی بھی حوالہ ان کے اس الزام کو واپس لینے سے روک نہیں پایا۔ اصل میں اپنی مخالفت کرنے والوں پر وار کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ انہوں نے سوچا جب ہم ان کی مذہبی کتابوں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں تب وہ ان کتابوں کے حوالے کا سہارا نہیں لے پائیں گے، اور انہوں نے یہ منہ پھٹ بیان دیا۔ عیسائیوں نے آسمان سے اتری انجیل شریف کو کھو دیا، بس اس میں کچھ آیات ہی بچ پائی ہیں جنہیں خدا نے ان کے خلاف ایک گواہی کے طور پر رکھ چھوڑا ہے، اور ان کے بعد لکھنے والوں نے اسی خیال کو بڑھا چڑھا کر بحث کرنے کی ایک وجہ بنا دیا۔ بائبل مقدس پر لگی اس جھوٹی تہمت کو وثوق سے پیش کیا ہے جناب صالح ابن الحسین، وفات 1200 عیسوی، احمد ادکرافی، وفات 1285 عیسوی، سعید ابن خسام، وفات 1320 عیسوی، محمد ابن طالب، وفات 1327 عیسوی، ابن تیمیزہ، وفات 1328 عیسوی، اور ان کے علاوہ کئی اور بھی تھے، اور تب سے لے کر آج تک مسلمان معلموں کے لیے یہ ایک بنا بنائے اختلاف کا مدعا بن چکا ہے۔ کئی ایسے معتبر مسلمان عالم ہیں جو یہ کبھی نہیں مانتے کہ بائبل میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اور آج جس انجیل کو ہم پڑھتے ہیں اسے وہ بالکل صحیح مانتے ہیں۔ علی الطباری، وفات 855 عیسوی، انجیل کو صحیح مانتے تھے۔ عمرو الغاقص، وفات 869 عیسوی، انجیل کو صحیح مانتے تھے۔ بخاری شریف، وفات 870 عیسوی، انجیل کو قبول کرنے والے عالم تھے۔ آپ نے اسلام کی شروعاتی روایتوں کو جمع کیا اور قرآن کے حوالے سے ہی بائبل پر جو ان کا اپنا ایمان تھا اسے ثابت کیا۔ دیکھیے گا تیسرا سورہ اور آیتیں 72 اور 78۔ المسعودی، وفات 956 عیسوی، انجیل کو صحیح مانتے تھے۔ ابو علی حسین ونسنا، وفات 137 عیسوی، انجیل کو صحیح مانتے تھے۔ الغزالی، وفات 1111 عیسوی، انجیل کو صحیح مانتے تھے۔ بالشبہ ان زبردست مسلمان عالموں میں سے ایک تھے
حالانکہ وہ ابن قاسم کے بعد تھے، مگر آپ نے ان کی تعلیمات کو نامنظور کیا۔ ابن خلدون وفات 1406 عیسوی انجیل کو صحیح مانتے تھے، وہ بھی ابن قاسم کے بعد والے دور کے ہیں، مگر وہ ان کے خیالات اور تعلیم سے سہمت نہیں تھے۔ سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر رکھی تھی، فرماتے ہیں، ہم مسلمانوں کی رائے میں یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ بائبل مقدس میں تحریف لفظی یعنی لفظوں کی تبدیلی کی گئی ہے۔ جناب فخر الدین رازی حضرت محمد کے بھتیجے حضرت ابن عباس کے حوالے سے بتاتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کو لے کر یہ شبہ تھا کہ انہوں نے توریت شریف اور انجیل شریف میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، مگر معلموں اور علم دین کے ماہر لوگوں کی رائے میں ان کتابوں میں کچھ بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ صحیفے لوگوں کو حفظ تھے اور دور دور تک ان کی شہرت جا چکی تھی اور انہیں پیڑھی در پیڑھی پڑھا جاتا تھا اور خاندان در خاندان انہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ مسلمان بھائیوں کو آج بھی اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے، آپ آخر کیوں مانتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہو چکی ہے، جبکہ نہ تو حضرت محمد اور نہ تو آپ کے صحابی اور نہ تو اولیاء اور انبیاء یہ بات مان کر چلے تھے؟ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لوگ صحیح تھے یا کہ ابن قاسم۔ آخر میں ہم ایک اور مسلمان عالم کی بات آگے رکھتے ہیں، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مستند صحیفے آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح حضرت محمد کے زمانے میں تھے، تو اس بات پر بحث کرنا مشکل ہے کہ جو قرآن شریف کا اشارہ توریت شریف اور انجیل شریف کی جانب ہے، وہ صرف اس اصلی توریت شریف اور اس انجیل شریف کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوا کرتی تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کتابیں آج بھی ویسی ہی ہیں جیسی وہ حضرت محمد کے دور یعنی 7ویں عیسوی میں تھیں۔ تب تو جو اونچا مرتبہ قرآن شریف نے ان کو دیا ہے، تو ویسا ہی مقام ان کا آج بھی ہونا چاہیے۔ تباری سے لے کر رازی تک اور ابن تیمیہ سے لے کر کتب تک جو قرآن شریف کی تفسیریں پائی جاتی ہیں، وہ بھی اس بات سے پوری طرح سہمت ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی الہامیہ کتابوں کو پوری طرح سے انکار کرنے کا جو فیصلہ آج کے مسلمان بھائیوں نے اپنایا ہے، اسے نہ تو قرآن شریف یا اس کی تفسیروں کے حوالے سے کوئی مدد ملتی ہے۔ ہمیں اب بھی آگے چل کر بہت ساری تحقیقات کرنے کی ضرورت پیش آئیں گی، تاکہ ہم یہ پختہ طور پر جان سکیں کہ جو تحریف کے عقیدے کی پیچیدگی اور اس تحریف کی تعلیم کیسے معاشراتی، سیاسی اور ذہنی عبارت کی صورتحال اسلام میں پیدا ہوئی۔ The Change of Distortion of Jewish and Christian Scriptures by Saeed Abdullah, Muslim World, Fall 2002, Volume 92, Issue 3/4, Page 419۔ تو اس طرح بائبل مقدس کو ایک الہامیہ اور لا تبدیل اور کبھی نہ غلط ثابت ہونے والی کتاب مان کر اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ ہماری اس کتاب کو پڑھنے والے عزیزوں، ہم تہ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس حقیقت کو جانیں اور اپنا فیصلہ سچ کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مضمون پر، جو ہے اسلام میں اور عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔